بحمدہ تعالی بزم غلامان حضرت مجد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہونے والی آج کی درس تصوف کی تربیتی نشست میں ہم اور آپ اس مقام پر جمع ہیں۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، ان تمام تر نیک مقاصد میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ساتھ استقامت عطا فرمائے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کسی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، تندہی کے ساتھ کرنا، لگن کے ساتھ کرنا، بجائے اس کے اور اس میں کوئی غیر مرئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، بجائے اس کے کہ وہ جسے کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے عوام الناس کا جو ذہن ہے کہ کچھ ایسا کر کے دکھایا جائے جس سے انسانی عقلیں حیران ہو جائیں، تو انسانی عقل کو حیران کرنے کے لیے بہت سارے شعبے ہیں۔ انسانی عقل تو جادوگروں کے شعبے بازیوں سے بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسے کر دیا اس نے۔ وہ نظر بندی کے معاملات ہوتے ہیں، جادوگری کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں یار، اور کہیں تو بہت زیادہ شعبے بازی ہوتی ہے، شعبے بازی ہوتی ہے۔ یہ فقیر آپ کو عرض کرے کچھ عرصہ پہلے اپنے ہی علاقے میں، علاقے کا نام بھی نہیں بتاتے، ان کا پردہ رہ جائے، تو وہ وہاں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہیں وہ اپنا بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ اس فقیر کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے گا، پھر وہ مصروفیت کے باعث نہیں جانا ہوا۔ تو بعد میں ان صاحب نے ہم سے ذکر ہوا نا، تو کہنا ہے کہ حضرت نے، لوگ آئے ہوئے تھے، حضرت نے بڑی کرامت دکھائی، حضرت نے بڑی کرامت دکھائی، لوگ بڑے متاثر ہوئے اس سے۔ اچھا، کون سی کرامت؟ ہمیں بتائیے کون سی کرامت دکھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑی عقیدت و احترام سے وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت نے ایک مرغی کا انڈا تھا نا، وہ بوتل جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، حضرت نے وہ انڈا جو تھا بوتل کے منہ میں اتار دیا، انڈا جو تھا وہ بوتل کے منہ میں ڈال دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ کہاں انڈے کا سائز ہے، کہاں بوتل کا منہ ہے، تو یہ تو ہے نا کرامت، یار یہ تو بڑی کرامت ہے۔ تو اس فقیر نے دل میں خیال کیا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کرامت تو پھر یہ ہونی چاہیے نا کہ جو شخص بطور کرامت انڈے کو بوتل میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی تو سکتا ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ انڈے کو نکالیے بھی تو صحیح نا، بوتل کو توڑے بغیر جس راستے سے انڈا ڈالا ہے اسی راستے سے نکالیے، پھر پتہ پڑ جاتا ہے یہ کرامت تھی کہ شوبدہ تھا، شوبدہ تھا، آپ بھی کر سکتے۔ وہ کرتے کیا ہے، انڈے کو نا رات بھر سرکے میں ڈال دیا، سرکہ ہوتا ہے نا سرکہ، آپ رات بھر انڈے کو ڈال دیں، انڈا بالکل ربڑ کی طرح نرم ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی چوڑے والی بوتل لے لیں جو انڈے سے اس کا منہ تھوڑا چھوٹا ہو، آپ اس کے منہ پہ رکھ کے آہستہ سے انڈے کو دبائیں، انڈا اندر چلا جائے گا، تھوڑی دیر بعد جا کے اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، اب نکلنے کا نہیں انڈا، ویسے بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس قسم کے مسئلے کے مائنڈ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ بس پھر وہ
وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، وہ ذکر اذکار کی تلقین کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کی سنتوں کی تابعداری کی بات کرتے ہیں نہیں، وغیرہ وغیرہ، ان معاملات سے پبلک کو کوئی سروکار نہیں۔ بس ہمیں یہ کوئی کر کے دکھائے، انڈے بوتل میں اتار دیں، انڈے کے اندر سوئیاں کیسے نکلتی ہیں، ہمیں یہ چھوٹے بازیاں چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، یہ ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے تصوف میں جو توجہ دلائی گئی اسی لیے کہ کہیں اہل تصوف کوئی تصوف کی لائن میں آئے، اہل طریقت کے پاس آئے اور وہ ان معاملات کو اگر معیار بنائے گا تو یہ بہت سارے دکاندار بیٹھے ہیں، بہت سارے اپنے آپ کو اپنا جو فی زمانہ پیر کہلاتے ہیں، تو بیٹھے ہیں اس قسم کے شعبے لے کے، وہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بیوقوف بنانا ایک بات ہوتی ہے، چلو ایک الگ بات تھی، لیکن ان کی ان شعبے بازیوں سے بعض اوقات آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نقصان تو یہ ہے کہ دین کے نام پہ جو پھر وہ دکانداری چل رہی ہے، اس سے لوگوں کے ایمان غارت ہوتے ہیں، یعنی وہ شعبے بازی کیا شیطانی عمل ہے نا، بہت سارے شیطانی عمل۔ اب ان شیطانی عمل بندہ اعتقاد کر کے بیٹھ جائے کہ یہ ایمانیات ہے، یار یہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا تھا اور اس نے یہ کمال کر کے دکھا دی، بڑا بزرگ ہے، بڑا پہنچا ہو، بڑی کرامت اس نے دکھائی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ استقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی ہے۔ اگر اس کی کرامت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ وہ شخص جو اپنا کوئی شیخ کہلاتا ہے یا کوئی بزرگ، اسے لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، آیا وہ اپنے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے لائن پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اپنے نبی کے طریق پہ وہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کے طریق پر قائم ہے تو فرمایا پھر امام البانی رحمۃ اللہ کوئی ایک ناخن برابر بھی اس سے کرامت ظاہر نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بزرگ ہوگا۔ لیکن اگر نبی کے طریق پر قائم نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ وہ ہوا میں بھی اڑتا ہوا ہے نا، تو پھر کوئی جادوگر تو ہو سکتا ہے، اس امت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہواؤں میں اڑنا وغیرہ پچھلے درسوں میں آپ سے گائے وغیرہ میں اس لیے بات کرتے رہتے تاکہ ذہنوں میں یہ باتیں تازہ رہیں۔ تو استقامت فوق الکرامت، اس سبق کو یاد رکھ لیں، آپ کہیں بھی جائیں گے نا مار نہیں کھائیں گے۔ کسوٹی جو ہے وہ کرامت نہیں ہے۔ اگر کسی کو پرکھنا ہی ہے نا، دجالی دور چل رہا ہے، کسی کو جا کے اگر جانچنا ہے پرکھنا ہے تو پھر اس کی کسوٹی کبھی بھی، کرامت کو اگر کسوٹی بنا کے لے کے جاؤ گے تو مار کھا جاؤ گے۔ بڑے بڑے بیروبی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بیروبی بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کسوٹی ہے صحیح اور غلط کو جانچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت ہے۔ شریعت پر جو بندہ عمل پیرا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوا میں اڑ کے بھی دکھائے۔ وہ کہتا میں نہیں اڑ سکتا، نہ اڑنے کے باوجود اسے کمال حاصل ہے، ہوا میں نہ اڑنے کے باوجود اسے کمال حاصل ہے۔ کون سا کمال؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کی تابع داری کرو۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم تابع داری کرو گے تو میں تمہیں کرامت بھی دے دوں گا، تم بھی ہوا میں اڑتے پھرو گے وغیرہ وغیرہ، اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے۔ ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ تم اتباع کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے سے، تابع داری کرنے سے پھر اثرات از خود ہی منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو صورت نظر آتی ہے نا، شیشہ صاف ہونا چاہیے، شیشہ صاف ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اپنے ہی جیسا بندہ اس میں نظر آ جائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے درس میں ہم نے تحلیل ثانی، زبانی ذکر اور کیفیت مراقبہ، اس کے متعلق
تھوڑی سی بات کی تھی. آج ہم پھر تحلیل ثانی کو جو وظیفہ ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے، تاکہ اس کو جو پچھلے درس میں جو تحلیل ثانی کا مختصر بات ہوئی اس کو کوئی اس کلمے کو لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کوئی مختصر بیان کی وجہ سے ہلکا نہ لے لے. حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا مجھے ایسا وظیفہ، ایسا ذکر بتا جو صرف میں کروں، کوئی اور نہ کرتا ہوں. تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کون سا وظیفہ دیا؟ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو حضرت نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ دنیا پڑھتی ہے، یہ تو دنیا پڑھتی ہے، میں تو سے وہ طلب کر رہا ہوں جو صرف میں پڑھی، یعنی انفرادیت ہو، بس میں پڑھوں اور کوئی نہ پڑھے. اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا. آپ نے پھر عرض کیا رب العالمین، میں وہ چاہتا ہوں جو صرف میں پڑھوں، جو میں چاہتا ہوں میں صرف میں پڑھوں اور کوئی نہ پڑھے، وہ منفرد چیز کو خاص اور خاص. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اس کے افعال بتا رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، اس کی فضیلت کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایک دفعہ کا کہا ہوا، تسبیحات نہیں پڑھی ہوئی 1000 2000، ایک دفعہ کا پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور فرمایا پروردگار عالم نے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یعنی کل کائنات رکھ دی جائے، تب بھی یہ پلڑا بھاری ہوگا. تب بھی یہ پلڑا بھاری ہوگا. لا الہ الا اللہ. تو تحلیل ثانی کے اندر آپ اسی کلمے کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، جو کم سے کم 11 تسبیحیں بتائی تھی پچھلے درس میں آپ کو، اور زیادہ جو لوگ کرتے ہیں اپنی ہمتوں کے مطابق تو 11,000 ہے ایک دن میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں. ایک دن میں 11,000 ہیں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات. ویسے عام نارملی جو ہے وہ کم سے کم وہ 1100 ہے. سارے دن میں 1100 تو آدمی پڑھ سکتا ہے آسانی سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید یعنی ایمان کو اصل و تازہ کرنا وہ کیسے ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی تکرار سے. جس کلمے کے ذریعے بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی برکات سے کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں آ جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن کلمے کی افادیتیں، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ موجود ہیں، ویسی کی ویسی موجود ہیں. حال بندے کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہمارے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ چھوٹے بڑے وغیرہ وغیرہ، ہوتا کیا ہے کہ اس کے اثرات وہ جو ایمان کا نور تھا نا اس پہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ روشنی جو ہوتی ہے نورانی، نور کی، اسلام کی نور روشنی جو تھی، ایمان کی روشنی جو تھی، ایمان کا جو نور تھا وہ مدم پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جو روشن کس سے ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے. اب وہ روشن تو ہو گیا تھا، لیکن ہم نے پھر اپنی حرکتوں سے اس روشنی کو معدوم کر دیا. روشنی تو ہے، روشنی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اس کی لو کم پڑ گئی. اب لو کم پڑنے تو اس کو آپ ایسے بھی سمجھ لیں، دیا جلتا ہے نا، دیا تو دیا جلانے کے لیے، لیمپ جلانے کے لیے آپ کو اس کے اندر فیول ڈالنا پڑتا ہے.
بعض کچھ ہوتے ہیں اس میں وہ مٹی کے تیل پہ جلتا ہے، لالٹین ہوتی ہے لالٹین. اچھا لالٹین میں اگر مٹی کا تیل کم ہو جائے تو یقین اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اب اگر آپ کو اس کی روشنی بڑھانی ہو تو خالی بتی اوپر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اندر فیول ڈالنا پڑے گا. اگر فیول اندر پورا ہے تو بتی تھوڑی سی بھی ہوگی تو روشنی دے گی، ہلکا سا اوپر کرو گے نا روشنی اچھی آئے گی. لیکن اب بتی کو اتنا اوپر کر دو اور اندر فیول نہ ہو، خشک بتی کیا کرے گی؟ تو یہ جو فیول ہے نا روشنی کو بڑھانے والا، وہ لا الہ الا اللہ ہے، ہماری ایمان کی روشنی کو بڑھانے والا. تو اس لیے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اور وہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کی تکرار سے. اچھا اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صحابہ کرام کو اس کی باقاعدہ تلقین فرمایا کرتے تھے، مطلب کہ اس کو پڑھا کرو. مسلمان تو ہو گئے ہو پڑھ کے، لیکن اس کو گائے بگائے پڑھتے رہا کرو. تو بالکل اسی طرح کے صحابہ کرام کے طریق سے چلتے چلتے یہ جو سلاسل ہمارے آ گئے. اب ان سلاسل کے اندر یعنی سلسلہ ہمارا نقشبندی سلسلہ ہے، تو ہمارے نقشبندی مجددی سلسلے کے اندر جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے 1100 تسبیحات دی جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کی تکرار کے لیے. کیوں دی جاتی ہیں؟ وہ جو آقا علیہ السلام فرمائے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، وہ ہوگا لا الہ الا اللہ کی تکرار سے. اب روزانہ بیسس پہ یہ ہے تصوف اور یہ ہے طریقت اور اس کی تربیت کہ کہاں آدمی دن بھر میں بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں رہتا تھا، دن بھر میں بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں رہتا. نمازوں کی بات نہیں کر رہے تو نمازی تو پڑھی رہتا ہے، تو دن بھر میں جا کلمہ پڑھنا یاد نہیں رہتا تھا. وہاں جب جیسی وہ طریقت میں داخل ہوا، کسی اہل نسبت کے پاس جا کے کسی سے نسبت حاصل کری، انہوں نے اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1100 تسبیحاں بتائیں کہ یہ آپ نے دن بھر میں 1100 تسبیحات کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنی ہے. کیوں کہ وہ جو سارا بگاڑ کر کے آئے ہو نا، چھوٹے بڑے گناہ کر کے وہ لالٹین والی روشنی بس وہ اتنی سی رہ گئی کہ اگربتی کی طرح وہ اس کا وہ چنگاری رہ گئی ہے. اب اس اگربتی کی چنگاری کو دوبارہ شعلہ بنانا ہے تو اس کے اندر فیول ڈالو لا الہ الا اللہ کا، اس کی تکرار کرو. جب بس تمہاری زبان اس کی تکرار کرے گی. اچھا یہ تحریر ثانی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان سے پڑھنا، وہ نفی اسباب تھی، وہ دل سے کرنی، وہ سانس سے کرنی تھی. اور جو آپ کا ذکر قلبی ہے، ذکر قلبی جو ہے، اب لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ لا الہ